اج دا خطبہ جمعۃ المبارک مومنین دی انہی صفات ہوتے ہوئے تاکہ اللہ کرے ساڈے جو صفتاں پیدا ہو جاون۔ ہر ایمان والی دی یہ تمنا ہے کہ میں جنتی ہو جاؤں۔ اسی جتنے عمال صالحہ کرنے ہاں اس غرض نہ کرنے ہاں کہ ساڈا رب راضی ہو جائے تے جدے تے رب راضی ہو جائے انہوں جنت عطا فرما دے۔ جنت اللہ دی رضا والی جگہ ہے۔ جنت کتنی حسین ہوگی کہ جتے 1,24,000 نبی وسدے ہوں گے جتے میرا کملی والا وسدہ ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، اس آیت مبارکہ چ رب تعالیٰ نے انہوں لوگوں دی صفات بیان فرمائی جڑی جنتی ہوں گی۔ اللہ نے انہوں لوگوں دی پہلی صفت ارشاد فرمائی التائبون، فرمایا توبہ کرنے والے۔ پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے۔ دوسری صفت ارشاد فرمائی العابدون، عبادت کرنے والے۔ الحامدون، اللہ دی حمد کرنے والے۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے۔ الآمرون بالمعروف، نیکی دا حکم کرنے والے۔ والناہون عن المنکر، گناہ تو منع کرنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ دیا حداں دی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اللہ فرماندہ پھر مبارک ہوئے انہا مومنان جنت الفردوس دے۔ انہیں ساری صفات اللہ نے مومنین دیا بیان فرمائیاں جڑے جنتی ہوں گے۔ آخر دے اللہ نے وبشر المؤمنین کہہ کہ انہوں نے بشارت خوشخبری عطا فرمائی جنت الفردوس دے۔ آئیے ذرا ان مومنین دی صفاتوں تے بحث کریے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جڑے جنت جاون گے۔ پہلی اللہ نے نشانی عطا فرمائی التائبون، فرمایا توبہ کرنے والے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے بار بار توبہ کرنے والے دا ذکر فرمایا۔ توبہ کنو کہتے ہیں؟ توبہ دا مطلب رجوع کر جانا، لوٹ جانا، واپس چلے جانا۔ کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں، جی میں گناہ کیتا ہی نہیں۔ اج ہر انسان دی تمنا ہے اللہ میرے رزق چ برکت عطا کرے، مینوں اللہ کوٹھی بھی دے، مینوں رب کار بھی دے، میری فصل بھی سونی ہو جائے، اللہ مینوں بیماریاں تو بھی محفوظ رکھے، میرے رزق چ برکت بھی ہو جائے۔ ان ساریاں بیماریاں دا ایک علاج دساں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نے فرمایا جے تسی توبہ دے استغفار کرو، اللہ نے رجا فرمایا میں تنوں بارش بھی عطا کراں گا، اللہ فرمایا میں تنوں مال بھی عطا کراں گا، اللہ نے رجا فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ نے فرمایا تنوں مال بھی دیواں گا، پتر بھی عطا کراں گا، اللہ نے رجا فرمایا تنوں باغ بھی دیواں گا، پھل بھی دیواں گا، وَأَنْهَارًا، اللہ نے فرمایا میں تنوں نہراں بھی عطا کراں گا۔ اللہ نے فرمایا ایک توبہ کر لیں، انسان دنیا سے جڑیاں تمنا رکھنا ہے میں ساریاں نعمتاں تیرے تے نچھاور کر دیواں گا۔ عرض کی دیا لگ کرنا کی پوے گا، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ نے فرمایا تو رب اگے توبہ کریا کر میں ساریاں نعمتاں تیرے اگے جھکاؤ دیواں گا۔ ایک بار بس میری بارگاہ جو جھک کے آ کر، گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں، گزری
ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں، گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں، مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں، مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں، گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں، مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں۔ جے پڑھنو دیر نہیں کرتا پھر جب پڑھ لینے آؤ، مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں، ان جیدہ جیدہ دل کرتا میں گناہاں یاد کر کے اللہ دی بارگاہ جو توبہ کراؤں، توبہ کر کے مونا مومنین چ شامل ہو جاؤں، جنہاں نال اللہ نے جنت پکے وعدے کی تینے ہاتھ کھڑا کر لو، میرے نال سارے مل کے پڑھو، اپنے اپنے گناہاں اپنی جھولی چ رکھ لو، نالے اللہ دی بارگاہ چ عرض کرو مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں، مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں، لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں، لیکن تیرے حبیب کے در کا، ہن میں تو آڑی آواز سنی ہے، لیکن تیرے حبیب کے، بھائی جڑا ہے گدا ہوئے پڑے، لیکن تیرے حبیب کے در کا، اے در کا گدا ہوں میں، لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں۔ اللہ نے جدو توبہ کرنے والیاں دا ذکر فرمایا، پروردگار نے ارشاد فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو توبہ کر کے تے ویکھ رب نو غفار پاویں گا، انہوں بخشنا ہار پاویں گا، ایک توبہ کرنے والے دا ذکر کیتا۔ حضور نے فرمایا پچھلیاں قوماں تے امتاں وچ ایک گناہگار سی، انہیں 99 قتل کیتے، 99 قتل۔ اچانک ایک دن انہوں خیال آیا میں رب نو منہ بھی بکھانا ہے تے مرن تو پہلے معافی نہ مانگ لوں، ٹوڑیا ٹوڑیا تے کسے عالم کل گیا، یہودیہ دے عالم کل جا کے کہہ لگا کہ میں 99 قتل کیتے، حالانکہ ایک انسان نو قتل کرے تو میرے نبی نے فرمایا انہیں ساری انسانیت نو قتل کر دیتا، انہیں 99 کیتے۔ آکے عالم نو کہنے لگا کہ میں 99 قتل کیتے نے تو میری کو بخشش دی راہ مل جاوے، کوئی صورت نکالو، انہیں آکھیا تو بخشیا گیا تے پھر سارے بخشے گئے، 99 قتل کر کے بھی بخشش دی امید لگائی بیٹھا، تو نہیں بخشیا جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں اس عالم نے بھی قتل کر دیتا، انہیں آکھا جتنے 99 کیتے نے اتھے 100 ویسائی، انہیں 100 قتل کر دیتا۔ شریعت عالم نے فرمایا کہ 100 قتل کرن تو بعد جدو زندگی گزر دی گئی اچانک انہیں کہ دن خیال آیا کہ مرنا تے ہے تے پھر ہووے نہ تے توبہ کر ہی لواں توبہ، ساری زندگی گناہاں چ گزر گئی، ایسانو بھی خیال نہیں نہ ہوندہ توبہ کرن دا، ساری زندگی گناہاں چ گزر جاندی، آخری ویلے جدو سانس اٹک دینا تے جدو ڈاکٹر نبضاں پھڑ کے کہندے نے ہن بچن دی امید کوئی نہیں، دعا کرو تے گھر لے جاؤ تے خدمت کرو، اس ویلے خیال آوندا ہے میں کیڑے کماں چ زندگی گزاردا رہا، اس ویلے نہ ماں یاد رہندی، نہ باپ یاد رہندا، نہ کوٹھی تے کار یاد رہندی، اس ویلے سارے گناہ تے پاپ یاد آ جاندے، اس ویلے دل کردا ہن توبہ کراں،
وہ ایڈا کریم وہ کہنا ہون بھی آ جا، ہون بھی قبول ہے، ہون بھی قبول ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ہڈیاں کمبن، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن، اڑ گئی لگ تیرا اجے بھی بدیوں باز نیاں میں جیو مرد دلیرا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ایڈا تو دلیر ہو گیا، وہ تیریاں ہڈیاں کمب دیاں، گوڈے کھڑکدے، لک تیرا جھک گیا، اجے بھی بدیوں باز نہ ہوئے جی ہوئے مرد دلیرا۔ فرماتے ہیں اجے بھی گناہاں تو باز نہیں پیا ہوندا، تیرے پلے رہ کے گیا، ہم تے گناہ ہوندا ہی نہیں تے اجے بھی نہیں چھڑدا۔ گرامی قدر حضرات اس گناہگار نو خیال ہے توبہ کرنی چاہیے۔ ایک ہور کسی اللہ والے کل گیا تے کہنے لگا میرا دل کردا میں توبہ کراں، انہیں آکھیا انج کر بیت المقدس چلا جا، بیت المقدس چلا جا، اوتھے کو اللہ والے تے اللہ دے ولی رہندے رہے، انہاں دی بارگاہ چ جا تے انہاں دے کول دعا کروا تے جا انج کر پھر اللہ تیری توبہ بھی قبول کرے گا تے تینوں رب معافی بھی دے گا۔ ان خیال آیا کہ میں توبہ کیتی تے ہورے قبول نہ ہوئے تے ہوئے نا تے اللہ والے دے قرب چ جا کے انہاں دا بھی ترلا کراں کہ ذرا میری معافی تے منگو۔ نبی کریم نے فرمایا او بیت المقدس ول ٹریا، اج تھوڑی دیر گھروں نکلیا تے اچانک موت دا فرشتہ آ گیا، او دی روح قبض کیتی تے روح نہ لے گئے، مردہ حالت چ پیا۔ قولیں دے والی نے فرمایا جنت دے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ دے ملائکہ بھی آ گئے۔ دوزخ والے آیا کھینوں لے کے جانا، جنتی کہنے لگے اساں لے کے جانا، دوزخی کہنے لگے ساری زندگی گناہ کردہ رہے آئے، جنتی کہنے لگے گناہ دے کردہ رہے پر جاندہ پیا ولیاں والسی، عرض کی دیا اللہ جنت چلے جائیے دوزخ چلے جائیے۔ اللہ نے فرمایا زمین ناپ لو، جے دے گھر دے قریب ہے پھر دوزخ چلے جاؤ، جے ولیاں دے قریب ہے کہ جنت چلے جاؤ۔ نبی کریم نے فرمایا ہے تو گھر دے قریب سی، ولیاں تو دور سی، پر کرن توبہ جا رہا سی۔ اللہ نے فرمایا زمین سمٹ جاؤ، نوجوانوں ولیاں دی زمین سمٹ گئی، او ولیاں دے نیڑے ہو گیا، گھر تو دور ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا انہوں جنت چلے جاؤ، یا اللہ گناہ کردہ رہا ہے، فرمایا کردہ تے گناہ رہا ہے پر جاندہ پیا ولیاں، اجے پہنچیا بھی نہیں۔ بسم اللہ جاندہ ولیاں والسی پتہ رگیا رحمت حق بہانا بھی جو ید، رب دی رحمت بہانے ڈھونڈ دیئے تو بہانا تے کر، اجے گھروں ہی نکلیا پر جاندہ ولیاں وال توبہ کرنے واسطے اللہ نے زمین و حکم دیتا سمٹ جاؤ۔ پتہ لگیا کہ گل جے رہ گئی تے تیرے میرے والو ہی رہنی ہے، ادھروں تے تیاری مکمل ہے تینوں بخشا دے، گل تیرے میرے والو رہندی ہے، ادھر دی رحمتاں دی تیاری ہے تو بہانہ تے کر، تینوں معاف کر دے گا۔ انہوں بڑے پسند نے توبہ کرنے والے، توبہ دے موضوع تے تسی بڑی مرتبہ بڑے عنوانات میرے کو سماعت کر چکے ہو، وقت دی قلت آؤ اگلے لفظ تے گل کریے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون، جنتیاں تے مومنہ دی دوسری نشانی العابدون، او عبادت گزاروں گے۔ پڑھا قرآن نہیں بولے تو سے سبحان اللہ، تھوڑا اور زور لگاؤ بھلا، ہاتھ چوکے بولو پتہ لگے جو دے جاگنے چو بیٹھا، گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن کی ہویا گلے نو تے آکھی میں نو آج جنتیاں دیاں صفتاں پہ سوندہ ساں تے میں سبحان اللہ کہتا رہا ہاں۔ گرامی قدر حضرات العابدون، انہوں عبادت کرنے والے بڑے پسند نے نا۔ اللہ نے رجا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
اللہ نے عبادت کرنا واسطے مینوں تے تینوں تے جنات تے انسانوں نے پیدا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے جب عبادت والوں دا ذکر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ پروردگار نے فرمایا انج اپنے رب دی عبادت کر تینوں یقین آ جائے عرض کی دیا لکڑی کرتا یقین آ جائے میرے نبی نے ارشاد فرمایا انج رب دی عبادت کریا کر تینوں عبادت کر دیا یقین آ جائے میں اپنے رب نو پیا ویکھنا صحابہ نے عرض کی تھی کملی والی آؤ کہ ایک خیال پختہ نہ ہوئے فرمایا پھر ایک سوچ لیا کر کی ہویا جے میں نہیں ویکھدا او تے پیا ویکھدا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وہ فرماتا میری اینج عبادت کرتے نو یقین ہو جائے یقین بڑی بڑی دولت ہے یقین دی علم الیقین عین الیقین حق الیقین یقین دیا بھی منزل آنے نا پھر کدے عرض کرا دے وہ کہندہ اینج عبادت کرتے نو یقین ہو جائے میرے تیرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کا انک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا اینج عبادت کر کے تینوں یقین ہوئے میں انہوں پہ ویکھنا جے اے نہ ہوئے تے اے سوچ او مینوں پہ ویکھدا ہے اے یقین دی چھوٹی تو چھوٹی صورت ہے کہ او مینوں پہ ویکھدا ہے تے سچی دس تو یہ نماز پڑھنی ہے نا سا ہوں آج نماز اس طرح تصور نال پڑھیا جے کہ او پہ ویکھدا ہے پھر نماز دا لطف دیکھی قیامت میں جدو آنے نا نمازی حاجی سخی ولی کافر مشرک آتش پرست تے اللہ نے جدو آتش پرست ہونے نا اگ والے تے اللہ نے فرمانا اگ دی پوجا کر دے رہے ہو جی اللہ فرماگا چلو او اپنے معبود نہ چلو دو دخل چلو اپنے معبود نہ دو دخل آمن گے نا درختان دی پوجا کرنے والے اللہ فرماگے چلو تسی اپنے معبودہ نہ دو دخل آمن گے نا پتھران دی تبوتا دی پوجا کرنے والے اللہ فرماگے چلو تسی اپنے معبودہ نہ دو دخل جدو آمن گے نا مال تے دولت دی پوجا کرنے والے اللہ فرماگے چلو تسی اپنے معبودہ نہ جدو آمن گے نا سورج دی چاند دی پوجا کرنے والے اللہ فرماگے سارے اپنے اپنے معبودہ نہ دو دخل چ جاؤ پر جدو آمن گے نا نمازی ہن او بولے جڑا نمازی ہے بھائی اللہ رضا فرما کے نمازی ہو جاؤ جنت جی جاؤ نمازی عرض کرنگی یا اللہ نمازی عرض کرنگی مالکہ آدھا سی پرشتہ کرنا والے اپنی اگ دے نال دوزخ سے گئے نہیں اگ دی پوجا کرنا والے اگ دے نال گئے پتھران دی پوجا کرنا والے پتھران لگئے درختان دی پوجا کرنا والے درختان لگئے نہیں تے نمازی عرض کرنگی یا اللہ اسا بھی ہو دے نال جانا ہے کہ دی اسی عبادت کر دے رہے ہیں اس لئے اللہ نمازیاں نو اپنی خاص تجلی وکھائے گا نالے قدرتی آواز آوے گی اگے ان ٹھٹیاں سجدے کر دے رہے ہو اج ویخ ویخ سجدے بولے جو سبحان اللہ العابدون عبادت کرنے والے جے تینوں نماز پڑھ کے اگلی نماز پڑھن دی توفیق مل جاوے تے سمجھ پچھلی قبول ہو گئی اس یقین نال نماز پڑھ قبول ہو جائے تاکہ تینوں اگلی دی توفیق ملے اب باوضو آئے نا جمعہ دی نماز پڑھنے واسطے جمعہ اور اثر دی نماز کوئی خاص فرق نہیں چند منٹان دا فرق ہوندہ ہے تے ایسے وضو نال جے کدے اثر بھی پڑھ لگا تے جے اگلی دی توفیق مل جائے سمجھ پچھلی قبول ہو گئی یہ بہت بڑی نشانی ہے تیری قبولی جاتی وہ
اپنی بارگاہ چ جھکن دی توفیق ہی انہوں نے دیندا جنہ دیاں قبول کر لیتا ہے. العابدون. حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعین گزرے نے. حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی انہاں دے شاگرد نے. ہر وقت نماز پڑھ دے سن، روندے سن تے روزہ نہیں سن قضا کر دے. جدو آپ دا وصال ہویا نا تے آپ نے جدو دفن کرن لگے قبر وچ تے قبر وچ رکھ کے قبر بنا رہے تے اچانک قبر دی ایک اٹ قبر دے اندر گر گئی. وہ جڑے دفن پہ کر دے سن انہاں چوں ایک نو خیال ہے کہ میں ذرا درست کرا. وہ کہندا میں ایک اس طرح کر کے جدو اندر ہاتھ ڈالیا تے میں اندر چھاتی ماری تے حضرت ثابت بنانی قبر چ نماز پہ پڑھ دے سن. قبر چ نماز پڑھ دے. وہ کہندا میں نال دے نو دکھایا او ویکھ. انہیں آکھیا چپ اے ولیاں دا تے رب دا معاملہ ہے. کہندے نے دفن کر کے انہوں نے گھر گئے فاتحہ پڑھی تے تعزیت کرن تو بعد انہوں نے بیٹی نو پوچھیا کہ حضرت ثابت بنانی کیڑا عمل کر دے سن جس عمل دی وجہ تو ایک قبر چ بھی نماز پہ پڑھ دے سن. بچی کہنے لگی میرے بابا نے 50 سال دیاں راتاں رب دی بارگاہ کھڑے ہو کے قیام دی حالت چ گزاریاں تے سجدے چ گزاریاں. میں بچپن تو دیکھ دی آئیاں میرے ابو رات نو دعا کر دے سن یا اللہ جے کسی نو قبر چ نماز پڑھن دی توفیق دیتی تے منوں ضرور دیویں. وہ قبر چ بھی نماز پڑھ لے. گرامی قدر حضرات العابدون عبادت کرنے والے. تیسری مومنہ دی اللہ نے صفت بیان فرمائی الحامدون حمد کرنے والے اللہ دا شکر ادا کرنے والے. پچھلا جمعہ تو ساں شکر تے سنیا کہ شکر گزار جڑے بندے ہوندے نے انہاں دی عظمتاں کی نے تے رب انہاں نو کی عطا کر دے. یہ سارا جمعہ پچھلے جمعہ تو ساں سنیا اور خطاب سنیا دیتے. الحامدون شکر کرنے والے. ایک کی گل سن لو گرامی قدر حضرات. حضرت امام حسن بصری کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھیا فلاں بندہ کہتا ہے میں کھجور بھی نہیں کھاندا، حلوہ بھی نہیں کھاندا، فلودہ بھی نہیں کھاندا، گھی بھی نہیں کھاندا. میں حلوہ تے فلودہ تے گھی تے ایک کھجورہ نہیں کھاندا. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں انہاں نعمتاں دا شکر نہیں ادا کر سکدا. امام حسن بصری ہس کے فرمان لگے انہاں چیزاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا تے ٹھنڈا پانی جڑا پیندا او دا شکریہ ادا کر سکدا ہے. انسان تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. ایک نعمت بھی پچھلے جمعہ تو بڑی تفصیل نہ سارا کچھ سنے. انسان واجب ہے کہ وہ ہر سانس نہ رب دا شکر ادا کرے، ایک ایک نعمت دا شکریہ ادا کرے. الحامدون نالے پیار دا کرے تے نالے آنکھے تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلا تیری ذات کا بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اپنے وجود تو لے کے ارد گرد جھاتی مارے جدھر رکھے تینوں اللہ دی قدرت نظری آن تے ہر ویلے تو شکر ہی ادا کردہ روے. تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. چوتھی صفت اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی مومنہ دی فرمایا الصائحون، وہ روزہ رکھ دینا. آگے روزے دا مہینہ تیاری ہے؟ تھوڑا ہی بولے ہو ہے. روزے گرمیاں دے آگے تو کئی بیلی ہونے پتہ کی کہنے لگے گرمی بڑی ہونی ہے کوئی نصیبہ لے رکھے گا. سچی گالے رکھے گا نصیبہ والا، یہ رکھ دا ہی نصیبہ والا ہے. مولا علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جی رب دا پروگرام اس امت نو دوزخ وچ بھیجن دا ہوندا تے رب انہاں نو کدے روزے نہ دیندا. جے رب دا اس امت نو دوزخ وچ بھیجن دا کوئی پروگرام ہوندا تے رب انہاں نو رمضان شریف دا مہینہ نہ دیندا. ایسا برکتاں والا مہینہ تشریف لے کے آ رہا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے میری امت نو پتہ لگ جے رمضان شریف کی ہے یہ دعا کرن یا اللہ سارا سال ہی روزے رہن. جے میری امت نو پتہ لگ جے رمضان شریف کی دعا کرن کے ساری زندگی تے سارا سال روزے رہن. فرمایا گیا کہ ہر چیز دی کوئی نہ کوئی زکاة ہے. فرمایا جسم دی زکاة روزہ ہے.
بولتا ہی نہیں سبحان اللہ، میں کیوں سبحان اللہ؟ اجے مست نہ ہو، اجے تو میں شروع ہو یہاں. جسم دی زکاة اور روزہ مال دی زکاة دئیے تے مال پاک ہو جاندہ ہے، روزہ رکھیے جسم پاک ہو جاندہ ہے. انسان جد روزہ رکھ دا دا جسم گناہاں تو پاک ہو جاندہ ہے تے بیماریاں تو پاک ہو جاندہ ہے. آج جڑے سارا سال کہتے ہیں میدے دا بڑا مسئلہ، اسی صاحب کوئی دوائی دسو، کوئی تویز دیو، کوئی دم کرو. اسی صاحب میرے دل دا بڑا مسئلہ، دماغ دا بڑا مسئلہ، سوچاں چ پریشان رہنا، اوور تھنکنگ بڑی ہوندی ہے. میں بڑا سوچدا رہنا، پریشان دماغ رہندا ہے، میریاں سوچاں الجھیاں ہوئیاں نے. حضور کوئی طریقہ ہی دسو. ایک روزہ تیرے جسم دی ساریاں بیماریاں ظاہری بھی تے باطنی بھی دور. یاد جو او حکیم بھیجیا کسے بادشاہ نے مدینے، کہ انہیں آکھا پیسے میں دیواں گا، علاج جا کے مدینے تو کریا کر، مفت علاج کر، پیسے میں دیواں گا. وہ 1 2 3 مہینے رہا مدینے، کوئی مریض آئے ہی نہ. وہ ایک دن نبی کریم کو لا کے کہہ لگا جی یہ مدینے لوگ بیمار نہیں ہوندے. سن کلیا تے موجہ کرو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک بھوک بہت تنگ نہ کرے اتنی دیر تک کھانا شروع نہیں کر دے تے اجے بھوک باقی ہوندی ہے تے کھانا چھوڑ دے. ہر ویلے کھاندیا نہیں رہنا، نہیں، پیٹ نو ذرا بھکھا بھی رکھ. یہ بڑیاں بیماریاں دا علاج ہے، بڑیاں بیماریاں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے انہاں نے پوچھا جے بعد چکے بھکھا رہندی میڈیکل دے حوالے نال کی دے فوائد نے تانوں دسن گے. یعنی کہ انسان، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم دے پتر دی کمر نو سدھا رکھن واسطے چند لقمے ہی بڑے ہوندے. اسی کھانا اس ویلے چھوڑنے جدو پیٹ فل بھر جائے، ہن نہیں کھادا جا رہا، ہن چھوڑ دیو. نہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ انسان دی آدم دے پتر دی قبر نو سدھا رکھن واسطے چند لقمے کافی ہوندے. زندہ رہن لکھاؤ، کھان لئی نہ زندہ رہو. کھانا کیوں کھادا جاندہ ہے؟ صرف اس واسطے کہ جسم چ اتنی طاقت آ جائے کہ میں اللہ دی عبادت کر سکاں. اور کھانے دی کوئی غرض نہیں. ایک غرض ہے کہ اتنی طاقت وجود آ جائے کہ میں اللہ دے دشمن نال جہاد کر سکاں تے اللہ دی عبادت کر سکاں. اتنی طاقت آ جائے، ورنہ کھاون دا اور کوئی وجہ نہیں. توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ. میں نہ جے پڑھیا کرنا الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. انہوں جیدہ جیدہ دل کردہ میں شکر رب دا کرا الحامدون چو جاما. ہاتھ کھڑا کر کے ذرا میرے نال سارے مل کے پڑھو. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام. بڑے ایتھے نمازی سن جڑے پچھلے رودے جے بیٹھے سن، اس سال رمضان آ رہے نظر نہیں آ رہے. نوجوانوں سی کیوں نہ شکر ادا کریے. اللہ نے پھر رمضان شریف دا مہینہ ویکھنا نصیب فرمایا. نوجوانوں موسم بڑے ہوندے نے، اج بارش دا موسم ہے، کل دھوپ دا موسم سی، گرمی دا بھی موسم، سردی دا بھی موسم، خزاں دا بھی موسم، بہار دا بھی موسم. کسے پھل دے اندر، کسے موسم دے اندر پھل مل دینے، کسے دے اندر گندم دی فصل مل دی ہے، کسے موسم چ چاولاں دی فصل مل دی ہے، کسے موسم دے اندر خزاں وچ پتے جڑ جاندے نے، جدوں موسم بہار آندا پھل مل دینے. اے گناہاں دی بخشش دا موسم آ رہا. نوجوانوں ادو پھل مل دینے. اس مہینے پھلاں والا رب مل دائے، پھلاں والا رب مل دائے. کیوں نہ شکریہ ادا کریے. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام. جیدے جیدے کو لایا پڑے الہی شکر تیرا، الہی شکر تیرا، الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا.
مہیں سیام نہیں عید کا پیام آیا مہیں سیام نہیں عید کا پیام آیا ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی اسی مہینہ میں اللہ کا کلام آیا اسی مہینہ میں اللہ کا حدیث میری سالگرہ دا مہینہ میں آدھے ایک قرآن دی سالگرہ دا مہینہ یارے اسی مہینہ میں اللہ کا کلام آیا الہی شکر تیرا پھر مہے سیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے تیرے تے میرے رمضان اس واسطے روزے فرض کیتے نے لعلکم تتقون تاکہ اللہ فرماتا او مومنہ تم متقی تے پرہیزگار ہو جائیں تے یا اللہ جیمہ ہو جائیں پرہیزگار اللہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون اللہ فرماتا جڑے متقی ہو جائیں اوہی ولی نے متقی ولی نے تے ولی متقی نے تے روزہ متقی بنا دا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتندہ دولا آپ فرماتے نے معرفت دیاں ساریاں منزلہ وچوں ادیاں منزلہ ساریاں عبادتاں نل تے ہو دیاں تے ادیاں منزلہ صرف روزے نل تے ہو دیاں اے متقی تے ولی بنا دے لعلکم تتقون گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا جنت 8 دروازے کنے 8 دروازے نے بچو ایک دا نام باب الریان حضور نے فرمایا اس دروازے جو صرف روزہ دار گزرن تو پکی نیت آج ہی کر لو کہ رمضان شریف آ رہے ہیں دعا کرو کہ اللہ سانو سارے نصیحت کاملہ دے بیتے پورے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے تیاری کر لو بھئی آج تو رکھو گے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او بھئی اگلی گل کریے اللہ نے ارشاد فرمایا الراکعون الساجدون رکوع بھی کر دینے تے سجدہ بھی کر دینے بندے دا کمال جڑا بندہ ہوئے بندے دا پتر او دا کمال ہے کہ اللہ دی بارگاہ چے جھوک جاوے بزرگ فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین بزرگ فرماتے ہیں جڑا راتاں نو اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین وچوں نہیں ہو سکدا اہل اللہ نے ارشاد فرمایا جدیاں 3 تہجد دیاں نمازاں لگاتار چھوٹ جاون او مرتبہ ولایت تو گر جاندا ولیاں واسطے تے اللہ والے واسطے رکوع تے سجدہ بڑا ضروری ہے اللہ نے جنتیاں دی نشانی یہ عطا فرمایا الراکعون الساجدون رکوع بھی کر دینے تے سجدے بھی کر دینے اچھا وہ کیسا منظر ہے جدو انسان نیواں ہو کے نا گھوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے تے نیواں ہو کے تے کہندہ سبحان ربی العظیم تے اے جڑی انسان دی پیشانی ہے نا جڑا متھا ہے یہ انسان دے وجود چو سارے تو اچھی جگہ ہے نا یہ اتنی مبارک جگہ ہے کہ ایتھے جڑا کپڑا بند لوے نا بندہ وہ کپڑے نو بندہ کہندہ آپ پگڑی میری عزت ہے تے کسے کل معافی مگنی ہوئے تے پگڑی دے قدمہ چ رکھ کے کہندہ آ لے میں اپنی عزت تیرے قدمہ چ رکھ وہ جڑا پیشانی دے نال کپڑا لگے جے بندہ اس کپڑے نو اپنی عزت سمجھدا ہے اتنی معزز جگہ انسان دی پیشانی تے جدو اچھی تے عزت والی جگہ بندہ اپنے رب لی مٹی چے رکھ دا نا اس ویلے رب بڑا ہی راضی ہوندہ اللہ فرماندہ جھوک گیا میں ہی مار دیتی ہے میرے سامنے
ماری گیا میرے سامنے سب کچھ ہی قربان کر چھڑی میرے اگے اللہ فرماتا سجدے چی آ گئے اس ویلے جدو بندہ کہندے نا سبحان ربی العالی آپ اخلا میں نہیں وہاں تو آلہ میں نہیں وہاں تو عظیم میں نہیں وہاں تو اونچا اللہ فرماتا میری بارگاہ چ نہیں وہاں ہو کہ میں نے اونچا کہنے والے میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دے سجدہ کرو اجڑا کہندا نا میری دعا قبول نہیں ہوتی نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب دے سب تو قریب اس وقت ہوندہ ہے جدو سجدے چوندہ ہے اتھے منگ سب تو قریب بندہ اپنے رب دے اس وقت ہوندہ جدو سجدے دی حالت ہوندہ سجدے چ منگ جو منگنو بڑی نیڑے ہو کے رب سندہ سجدے چ تو ایمان والے دی نشانی ہے الراکعون الساجدون وہ اللہ دی بارگاہ کدے رکوع کر کے نیویں ہوندے نے کدے سجدے دی حالت وچ نیویں ہوندے اگلی اللہ نے مومنہ دی نشانی عطا فرمائی الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر فرما برائیاں تو منع کر دیں تے نیکیاں دا حکم دے دیں توجہ ہے کیا اللہ نے امت مصطفیٰ دیا شانہ فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرما تسی ساری امتہ تو چنگے ہو سارے تو چنگے ہو یا اللہ سی تے گناہگار ہی بڑے ہیں اللہ فرما پھر بھی چنگے ہو یا اللہ کیوں فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تسی نیکیاں دا حکم دے دیو تے گناہاں تو منع کر دیو کام او کر دیو جڑا پچھلے نبی کر دے رہے ہیں ہائے ہائے اس امت دی شان ہے اینا او کم کتنے جڑے پچھلے نبیاں کتنے نیکیاں دا حکم دیں دینے تے گناہاں تو منع کر دینے جڑا نیکیاں دا حکم دے تو گناہاں تو کرے منع یعنی تبلیغ کرے اللہ فرما دو جنتی پکا جنتی ہاں ہاں نبی کریم علیہ السلام نے مثال دیتی حضور نے فرمایا کہ کشتی دے 3 منزلوں کچھ لوگ اوپر والی منزل کچھ درمیانی تے کچھ نیچے والی حضور نے فرمایا جڑا سب تو نیچے والی سی نا انہیں کلاڑا پکڑیا تے پھٹے توڑن لگا اوپر والے سارے رون لگا انہیں آکھیا آ کی پیا کرنا ہے انہیں آکھیا میری منزل ہے میں جو مرضی کراں انہیں آکھیا وہ چلیا تیری منزل تے ہے پر جے تو انہیں پھٹا توڑ دیتا پانی تھلے والی منزل چاہ گیا سارے ڈوب کے مر جانا ہے انہیں آکھیا نا بھائی میری اپنی منزل ہے میں جو مرضی کراں انہیں جو کچھ بیلی کہنے لگے کرن دیو دی منزل کرن دیو انہیں پھٹے توڑے ساری کشتی چا پانی بھر گیا سارے ڈب کے مر گئے آ مثال ہے مومن دی آپ ہی نہیں بچنا دوسرے نے بھی بچانا ہے صرف آپ ہی نہیں بچنا دوسرے نے بھی بچانا ہے مومن دی نشانی ہے کہ وہ صرف آپ ہی نیک نہیں ہوتا وہ لوگوں نے نیکی دی تبلیغ بھی کر دے اللہ والبلاد یہ مومن دی نشانی ہے یہ جنتی دی نشانی ہے پر تبلیغ دا انداز حضرت امام ابو حنیفہ کے جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے بارش ہوگی تے رستے چ چکڑ کیچڑ آپ نے اس طرح چپل پہنی ہوئے تو انہوں پتہ کیچڑ اڑ کے تے بندے دے اپنے کپڑیاں تے بھی ڈگ دا بعض دفعہ دوسرے دے کپڑے آپ دی چپل دے نال کیچڑ اڑ کے نہ تے ایک یہودی دے مکان دی کچی دیوار دے نال لگ گیا آپ دے کول بیٹھ کے نہ تے اس طرح کیچڑ دے کول دیوار دے نال بیٹھے ادھر یہودی آ گیا انہیں دیکھا کہ بابا جی میرے مکان دی دیوار دے باہر بیٹھے نے انہیں پوچھا بابا جی یہ کی پہ کر دیو فرمایا کہ میں انج چل رہا سا تے میری چپل دے نال کیچڑ اڑ کے تیری دیوار دے نال لگ گیا ہن میرے کول تیری دیوار دا ہو گیا نقصان میں چاہنا میں کیچڑ اتار دیواں پر دو پریشانی نے انہیں پوچھا کہ آپ نے فرمایا جی کیچڑ اتاراں تے ہو سکتا تیری دیوار دی مٹی بھی نال اتر جائے وہ بھی چنگی گل نہیں تے جے کیچڑ نہ اتاراں پھر بھی تیری حق تلفی کراں کی انہیں بازو پکڑ کے تے ہاتھ جوڑ کے کیا او چکڑ بعد چلا جاؤ پہلے کلمہ پڑھاؤ میرا چکڑ اتارو تبلیغ دے انداز میرے باپے اللہ والے دے انداز تبلیغ دے وہ کیویں منع کر دیندے سن حضرت خواجہ بایزید بستامی دے گھر دے نال ہمسایہ آتش پرست اگ دی پوجا کرن والا وہ کسے سفر تے گیا تو دا چھوٹا بچہ سی او دے گھر نہ چراغ نہیں سی دیوا نہیں سی پالن واسطے اور رات نو جدوں اندھیرا ہونا نا تے بچے نے ساری رات روندے رہنا ایک دن خواجہ بایزید بستامی گئے تو دا دروازہ کھٹکایا پوچھا جی کہ بچہ ساری رات کیوں روندا ہے او بچے دی ماں کہن لگی گھر وچ اندھیرا بڑا ہوندا نا تے دیوے چ روشنی کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں تے کتھوں دیوا بالی ہے روشنی دی وجہ تو بچہ روندے اندھیرے دی وجہ تو حضرت خواجہ بایزید بستامی آئے تھے اپنے گھر دا چراغ او دے گھر چھوڑا ہے
روزانہ اپنے چراغ چ نواں تیل پانا تے شام نو جا کے آتش پرست دے گھر چھوڑ آنا. وہ جدو واپس آیا تو بیوی نے ساری گل سنائی نا تے اپنی بیوی بچے لے کے آ گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندا اوتھے چانن کیتا جی ایتھے بھی چانن کرو. کلمہ پڑھاؤ. ایمان والا انج تبلیغ کر دے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حضرت خواجہ با یزید بستامی نو پتہ لگا کہ گھر شہر وچ نا بستام چ ایک طوائف آ گئی تے سارے شہر دے نوجوان شام نو اس طوائف دے گھر جاندے نے. بابا جی نو پتہ لگیا تے میرے شہر دی فضا خراب ہو رہی. حضرت بابا با یزید بستامی نے عشاء دی نماز پڑھی تے مصلی پکڑیا تے جا کے نا طوائف دے دروازے دے سامنے مصلی بچھایا تے نفل شروع کر دیتے. انہوں جیڑا نوجوان آئے خواجہ با یزید وال ویکھے تے واپس جیڑا آوے واپس کہ انہوں بابا جی اتھے کھڑے نے اندر کون جاوے. وہ طوائف نے آکھیا جو آؤن کوئی نہیں رہا گاہ کدھر گئے. انہیں بار پتہ کر آیا تے پتہ لگے خواجہ با یزید بار نفل پہ پڑھ دینے. وہ بھی آگے کہنے لگی بابا تو عبادت کرنی اپنے گھر جا کے کر, میرا کاروبار کیوں تباہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو ایک رات دے کتنے پیسے لینے ہیں. انہیں آکھیا جی میں اتنے. آپ نے سارے پیسے ادا کر کے فرمایا اج دی رات پھر میں نو دے دے. انہیں آکھیا بابا جی ٹھیک ہے. نوجوانوں جڑے ویلے خواجہ با یزید بستامی ہوندے کمرے چ گئے فرمایا تیری رات اج میری ہے. کہنے لگی بابا جی تہاڈی ہے. فرمایا پھر اونج کر جی میں کہنا. کہنے لگی میں پیسے بھی ایسے کام دے لین. فرمایا جا وضو کر کے آ. او وضو کر کے آئی مصلی دے نال بٹھایا. فرمایا بی بی 2 رکعت نماز نفل پڑھ. او جڑے ویلے سجدے چ گئی خواجہ با یزید سجدے چ رو کے عرض کیتی مالکا ایتھے تک لے اونا میرا کم سی اگا تو جانے. گرامی قدر حضرات اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ سانو ان مومنین والی صفات عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی اے عیسائی نے اور کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. ادھر آ جائیں تو انہوں میں مبارک تھے انہوں میں مبارک ہو گئے. اللہ بسم اللہ جی. تسی کسے دے پریشر اچھتے نہیں اپنی مرضی نہ پڑھنا چاہتے. اسلام دیاں اے اصول نے کہ کلمہ شریف پڑھن تو بعد 5 وقت دی نماز روزہ حج زکاة یہ ادھر تے فرض ہو جاندے. ٹھیک ہے جی یہ پڑھو گے نا انشاءاللہ. اگر کوشش کرنی اللہ توفیق دے پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یا الہی میں تیرے وحدہ لا شریک ہوں تے ایمان لے کے آیا. تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تیرے آخری اور سچے نبی نے. آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا اور حضور علیہ السلام دی منو اتباع دی توفیق عطا فرما. میں 5 گنا نماز بھی پڑھاں گا روزہ بھی رکھاں گا حج بھی توفیق دیتی تے حج ادا کراں گا تے الہی توفیق عطا کریں گا تو میں زکاة بھی ادا کراں گا. آج تو تھوڑا نام محمد زین انہاں دا نام ہو گیا جی ماشاءاللہ. ایک اور بھی لو جی ایک اور بھی آگے نو بھی کلمہ پڑھنا چاہ رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ بیٹھ جو بھائی سارے بیٹھ جو بیٹے بیٹا بیٹھ جو سارے بیٹھ جو. بسم اللہ تشریف رکھو جی سارے تشریف رکھو. اپنی مرضی نہ کلمہ پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ. پڑھو جی بسم اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ
الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا الہی میں تیرے وحدہ لا شریک ہون تے ایمان لے کے آیا۔ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری اور سچے نبی نے۔ میں انہاں دی نبوت ایمان لے کے آیا، پانچ گانا نماز بھی پڑھاں گا، الہی میں توفیق دیتی تے زکاة بھی دیواں گا، توفیق ہوئی تے حج بھی کراں گا، یا الہی تسی توفیق عطا کرو تے روزے بھی رکھاں گا، اسلام دے سارے شاعر دی میں ادب تے احترام کراں گا، الہی توفیق عطا فرما۔ لو جی انہاں دا نام غلام مصطفیٰ ہو گیا غلام مصطفیٰ جی، تو آنو بھی سارے نو مبارک، انہاں نو بھی تے سارے نو مبارک۔ اللہ نبی پاک دا صدقہ ایمان تے استقامت تے ایمان تے موت عطا فرمائے تے آخر تک کمیلی والے آقا علیہ السلام دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ 18 مارچ بروز ہفتہ یعنی کل بعد نماز عشاء لاہور پاکستان دی سب تو بڑی محفل میلاد مصطفیٰ، چونکہ امر سیدو لاہور چندرائے دے اندر اتھے انشاءاللہ 15 عمرے دے ٹکٹ، 5 موٹر سائیکلہ دے انعام اور 10 غلاف کعبہ دے تحائف ہوں گے انشاءاللہ۔ پاکستان دے تمام ثنا خان، تمام پیران نظام اور انشاءاللہ خطاب علی میں بھی حاضر ہوں گا، توفیق ملے تے تمام احباب اس مفت شرکت فرمائیں۔